حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا. حضور نے بھیجا, جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا, آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے. اب سب کو حصہ ملتا تھا, اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا, باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے, لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے. تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے, سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں, دینے لگے ہیں. ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے, ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے. کرنی چاہیے, لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں, مال آ گیا ہے. لیکن میرے کریم نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے, حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے, بیان کیا. حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں, یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی, تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. خوف غریبی کا نہیں, خوف تمہارے مال کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی, اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی. مجھے ڈر ہے, مجھے ڈر ہے. ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے, جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے, جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں. جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی, پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا, پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا, ڈر ہے دولت مند ہونے کا. یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو, اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو, اپنے مال سے ڈرا کرو. وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو, اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے, ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں, لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. کسی جگہ چند منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا, لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی. اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت, وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے, کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھیں. ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی, پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا, کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی. اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے, مالداروں کے بیٹے, پیروں کے بیٹے, بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاءاللہ, آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے, دوسرے نے جوتا پکڑا ہے, تیسرا گاڑی کھول رہا ہے. جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے جہاد کرنا, میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا. وہ عادی نہیں ہوتے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جہاد اس لیے کر لیا تھا, بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر تھی تو ماں 3 دن روزے رکھوایا کرتی تھی. وہ 3 دن روزے رکھتے تھے, اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے غریب اور مسکین کو دے دیا کرتے تھے. تو انہیں تو عادت تھی بچپن سے ہی. پھر اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھانا نہیں پکا تو بچے نے موبائل توڑ دیا ہے, اس کی مرضی کا. آج گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان موجود نہیں تھا تو اس نے ٹی وی توڑ دیا. اس طرح پھر نہیں ہوتا, پھر وہ گھر کا نقصان نہیں کرتا. ہمارے مزاج میں جو بے پناہ آسانی ہے, مرضی کا کھانا ہے, مرضی کا پہننا ہے. اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے, اب ڈیزائن بدل جاتا ہے.
अब वो कहाँ चौकों में वो लोग बैठे हैं जो जूतियां गांठा करते थे। अब कहाँ वो वक्त गया कि जब तोड़े में डाल के सारे घर के जूते ले जाए जाते थे और उनको गांठा जाता था। शादी का मौका और खानदान की शादी का मौका, लेकिन घर के सब लोग जूता पॉलिश करवा के डालते थे, नया नहीं खरीदते। अब तो जूते पहनने का मौका ही नहीं आता, इतने जूते पड़े हुए हैं। कौन सा छोड़ा जाए, कौन सा पहना जाए। ये तन आसानी है, ये गफलत में मुब्तला कर देती है, ये गफलत में।